بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ اور پیج ہے 468 اور پہلے والا ہیڈنگ چل رہا ہے۔ ناظرین، معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ بقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ بت کدے سے چلے ہو کعبہ کو، کیا ملے گا تمہیں خدا کے سوا۔ لیکن چاند کے معاملے میں جو الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے، ان سے واضح اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ شریعت اسلام میں حساب چاند ہی کا متعین ہے، خصوصاً ان عبادات میں جن کا تعلق کسی خاص مہینے اور اس کی تاریخوں سے ہے، جیسے روزہ، رمضان، حج کے مہینے، حج کے ایام، محرم، شب برات وغیرہ سے جو احکام متعلق ہیں وہ سب رویت حلال سے متعلق کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں مواقیت للناس والحج فرما کر بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حساب چاند ہی کا معتبر ہے، اگرچہ یہ حساب آفتاب سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ شریعت اسلام نے چاند کے حساب کو اس لیے اختیار فرمایا کہ اس کو ہر آنکھوں والا افق پر دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے۔ عالم، جاہل، دیہاتی، جزیروں، پہاڑوں کے رہنے والے، جنگلی، سب کو اس کا علم آسان ہے، بخلاف شمسی حساب کے کہ وہ آلات رصدیہ اور قواعد ریاضیہ پر موقوف ہے۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 3 اور انشاءاللہ ویلاگ نمبر 4 پر اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ موقوف ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ تھا ویلاگ نمبر 3۔ نبی کے عشق میں ڈھل کر درود پڑھتے ہیں، زمیں فلک مہ و اختر درود پڑھتے ہیں۔ بحکم خالق اکبر ملائکہ اب بھی در رسول پہ جا کر درود پڑھتے ہیں۔ نبی کے چاہنے والوں کی یہ علامت ہے، نبی کے نام کو سن کر درود پڑھتے ہیں۔ زہ نصیب دیوانے بڑی عقیدت سے خدا کے پیارے درود پڑھتے ہیں، خدا کے پیارے درود پڑھتے ہیں۔ رضا کے چاہنے والے تمام خاص و عام جگہ کے اپنا مقدر درود پڑھتے ہیں۔ کوئی پڑھے نہ پڑھے وارث خدا کی قسم، جو ہمیں محب ہیں، جو ہیں محب رسول، وہ برابر درود پڑھتے ہیں، نبی کے عشق میں ڈھل کر درود پڑھتے ہیں۔